ایک معجزانہ پیدائش کی داستان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے بغیر کسی باپ کی وجود میں آئے؟ اگر آپ کو اولاد کی فکر لاحق ہے یا دل میں کوئی آرزو یا دعا بانپ رہی ہے، قرآن مجید میں بیان کردہ یہ مقدس واقعہ ضرور ایک بار مکمل طور پر پڑھے۔ لاکھوں افراد نے اس مقدس داستان کی برکت سے فائدہ اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر آپ کو بھی کوئی خواہش آئندہ خبر مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف 40 دن کی عمر میں گفتگو کی صلاحیت کیوں عطا فرمائی؟ وہ کس طرح مٹی سے تیار کی گئی پرندوں میں جان ڈال دیا کرتے تھے، اور کس طرح بیمار افراد کو صرف ہاتھ لگا کر شفا بخشتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی قوم پر آسمان سے رزق کیسے نازل فرمایا، اور پھر اسی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا، اور اس کی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ حالات میں ہی زمین سے اٹھا لیا۔ یہی سبب ہے کہ آپ آج بھی ایک زندہ رسول ہے، اور قیامت سے قبل آپ کو دوبارہ زمین پر کیوں بھیجا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز آرزو کو پورا فرمائی، اور آپ کو اور آپ کی اہل خانہ کو دنیاوی اور اخروی تمام سعادتوں سے نوازے، آمین۔ ہم اس کے حصے میں آمین تحریر کر کے آج کی دعا میں شریک ہو جائے، کیونکہ ہر بار کی طرح آج بھی آپ میں سے کسی کے آمین ضرور منظور ہوگی، اور اس بار آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ مقدس حکایت اس وقت سے آغاز ہوتی ہے جب ایک روز حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیت المقدس کے اندر اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت میں غرق تھی۔ اسی لمحے میں اچانک ایک نامعلوم شخص ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک غیر کو اپنی کمرے میں دیکھ کر شدید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو انسانی روپ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوری طور پر انہیں سلام کیا، اور پھر ارشاد فرمایا، میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور آپ کو ایک پاکیزہ فرزند کی بشارت دینے آیا ہوں، یعنی اولاد کی خوشخبری۔ یہ بات سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ششدر رہ گئی۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ میں کسی طرح بچے کو جنم دے سکتی ہوں؟ نہ تو میری کوئی شادی ہوئی ہے، نہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا ہے، نہ میرے دل میں کبھی کوئی ناپاک ارادہ آیا، اور نہیں میں نے کبھی ایسا کوئی خطا کی ہے، تو پھر میرے ہاں بچے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلا شبہ آپ کی تمام باتیں درست ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کی اگر چاہیے تو اولاد بھی بخش سکتے ہیں۔ آپ کا یہ فرزند جو بغیر باپ کی جنم لے گا، اللہ کی قدرت کی ایک عظیم الشان علامت ہوگا، تاکہ لوگ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو وجود بخشنے کی طاقت رکھتے ہیں، بالکل وہ ایسے ہی جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی تخلیق کیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے بغیر عورت کی پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ اس فرزند یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے اور بغیر مرد کی تخلیق فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ کلمات تلاوت کی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر دم کیا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ دن گزرتے گئی، اور جب ولادت کا وقت نزدیک آیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تشویشات میں اضافہ ہونے لگا۔ انہیں یہ فکر ستانے لگی کہ میں اپنی قوم کو یہ کیسے وضاحت کروں گی اور لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی
اسی خوف سے کہ لوگ جھوٹی الزامات لگائیں گے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر کی دوری پر ایک جنگلی علاقے میں واقع ایک پہاڑ کی طرف چلی گئی۔ وہاں جب درد ذہ کی تکلیف شروع ہوئی، وہ ایک کھجور کے درخت کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ صورتحال یہ تھی کہ شدید درد اور اذیت کے ساتھ ان کا دل مضطرب تھا اور ذہن میں یہی خیال گم رہا تھا کہ میں اپنے پیارے بچے کی پرورش کیسے کروں گی۔ جب وہ انہی افکار میں مستغرق تھی تو عینی اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی۔ اسی لمحے حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز گونجی کہ اے مریم، آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کا پروردگار آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاؤں تلے سے ایک تازہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور آپ اس کھجور کی درخت کو جھنجھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوری گرا دے گی۔ غم مت کر، تازہ کھجوری تناول کرے، چشمے کا ٹھنڈا پانی نوش فرمائے اور اپنی فرزند کو دیکھ کر دل کو سکون بخشے۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک وہی ٹھہرنے کی ہدایت دی گئی اور یہ بھی فرمایا گیا اگر کوئی شخص آپ کو دیکھے تو صرف اشارے سے بتا دے کہ میرا روزہ ہے اور میں کسی سے گفتگو نہیں کر سکتی۔ یہ 40 دن بیت گئی اور جب 40 دن کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے گھر واپس لوٹی تو دیہات کے باشندوں نے دیکھا کہ ان کی گود میں ایک شیرخوار ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ نہ صرف ہنگامہ کرنے لگے بلکہ ان پر نازیبہ تبصرے بھی کرنے لگے۔ پھر پورا گاؤں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گیا۔ لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے منگیتر یوسف کو اس جرم کی پیدائش میں عقوبت دیا جائے۔ پھر یہ کہا گیا اے مریم، تمہارے پاس اپنی پاکیزگی کا کیا دلائل ہے؟ اور یہی وہ موقع تھا جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اپنی دودھ پیتے ہوئے بچی کی جانب اشارہ کر دیا، اور پھر سب نے دیکھا کہ اس ننھے بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گفتگو شروع کر دی۔